وعلى آله آل الله منة الله ومن أعدائنا تبو لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من أول يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تسجد تركع وتسجد السلام عليك حين تحلل وتكبر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگار حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اس بارگاہ حسینی جو باب الحوائج ہے، سفینۃ النجات ہے، اس دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرمائے۔ دشمنان مکتب تشیع، دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہو، اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں خدا نیست و نابود فرمائے۔ آپ سب کو رب العزت حج و زیارت اہل بیت، شفاعت اور جنت اہل بیت عطا فرمائے۔ پروردگار وارث حقیقی حسین ثانی یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اثار میں قرار دے۔ دو سیدانیاں جو علیل ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر التماس دعا ہے، خدا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ معصوم سے جب سوال ہوا کیا دین میں محبت ہے، تو فرمایا کہ کیا دین میں محبت کے سوا بھی کچھ ہے، اور ساتھ میں اضافہ کیا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین میں محبت اور نفرت کے سوا کچھ ہے؟ اساس، بنیاد، فاؤنڈیشن دین کی محبت اور نفرت کے اوپر ہے۔ مختلف کیٹیگریز میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، اما جمادات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے یہی کیفیت، حیوانات میں بھی ہے یہی کیفیت، اور انسان میں بطور کمال یہ صفت پائی جاتی ہے۔ نباتات کے اندر آکسیجن کا گیس کا اپنی طرف کھینچ لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سے نفرت کر کے دور کر لینا، یہ اس کی اپنی زندگی، نباتی زندگی میں اظہار محبت اور نفرت کا طریقہ ہے۔ حیوانات میں بھی، انسان سے پہلے حیوان میں بھی خدا نے وہ طاقت و صلاحیت دی ہے کہ منفعت کو اپنانا اور ضرر اور نقصان کو اپنے سے دور کرنا حیوان کے اندر بھی موجود ہے۔ انسان میں یہی صفت کبھی محبت و نفرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کبھی تولا و تبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بطور کمال یہ صفت موجود ہے تولا و تبرہ کی صورت میں،
دین کی اساس اسی کے اوپر ہے. دین کی اساس ہے لا الہ. تمام مجازی معبودوں سے اظہار نفرت کا نام تبرہ ہے، الا اللہ، سوائے ذات واجب تعالی کے محبت کا. اس محبت کا نام تولا ہے. ہر باطل معبود سے اظہار نفرت کرنا تبرہ ہے، اور معبود حقیقی کی طرف دل کے دریچے کو پھیر دینا تولا ہے. دین کی بنا، اساس، بنیاد محبت کے اوپر ہے اور بغض کے اوپر ہے. باطل معبودوں سے نفرت اور معبود حقیقی سے محبت. محبت کی کتاب پڑھنے سے محب کی محبت کی آگ نہیں بجھتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا آج کی گفتگو میں. جو اہل ذوق ہے وہ مالا مال ہو کے جائیں گے انشاءاللہ. محبت لکھنے سے بھی، میم ہے بے تے، الفاظ میں لکھنے سے بھی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. محبت قلم کے جوہر میں بھی نہیں آتا اور الفاظ کے سانچے میں بھی نہیں ڈلتا. محبت اس ظاہری تبسم کا نام ہے جو باطنی تلاطم کی خبر دیتی ہے. محبت کی آگ اور داغ فراغ اگر کسی میں ہو تو اس کے وجود کو آزا خانہ بنا دیتی ہے. دن کی بےتابی اور رات کی بے خوابی اور محبوب کی آمد کے لیے چشم حسرت کو فرش راہ کرنے کے انتظار کا نام ہے محبت. جہاں محب کی آنکھوں سے فرات فراوان اور دجلہ حسرت کی روانی ان کی آنکھوں کو ساحل کی طرح برباد کر دے. یہ آگ کبھی بجھتی نہیں ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. لیکن محبوب جتنی قیمتی شخصیت ہو، محبوب جتنا بڑا اور عظیم اور شخصیت ہوگا، محبت کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور محب بھی باکمال ہوتا جائے گا. چونکہ محبت کسی فرد سے، کسی ذات سے، کسی شخص سے نہیں ہوتی ہے. محبت کمالات سے ہوتی ہے، محبت صفات سے ہوتی ہے، محبت جمال سے ہوتی ہے. جمال عشق، جمال حکمت، جمال فنا فی اللہ، ان صفات سے انسان کا عشق اور محبت ہے. اگر ایسا ہے تو جو محبوب با کمال ہوتا جائے گا، محب کے کمالات میں بھی محبوب کے جلوے کی نشانیاں نظر آئیں گی. محب میں جمال محبوب سے لیا ہوا، کسب کیا ہوا نظر آئے گا. محبوب اتنا آگے بڑھ جائے کہ جہاں پر صرف محب یہ ڈھونڈتا رہے گا کہ محبوب کی گلی کہاں ہے. پھرتا ہوں میں اس دور کے دنیا یہ ہنسی میں، گلیاں ہے بہت کوچے یہ دلدار نہیں ہے. غزل کا شعر ہے، لیکن میری غزل بھی وہی یعنی عام غزلوں جیسی نہیں ہے. حضرت حجت علیہ السلام کے انتظار میں کہی ہوئی غزل ہے. پھرتا ہوں میں دنیا اس دور کے دنیا یہ ہنسی میں، گلیاں ہے بہت کوچے یہ دلدار نہیں ہے. آپ کی بھی خدا آپ کو کوئی محبت نصیب کرے، پوچھیں گے آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کو کون سی ڈش پسند ہے، کون سے لباس پسند ہے، کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، مشغلہ کیا ہے، نماز کہاں پڑھنے جاتے ہیں، عبادت کہاں. محب وہ ہے جب آگ لگتی ہے تو محبوب کے حرکات و سکنات کی تقلید پر جان قربان کرتا ہے. حرکات و سکنات پر. اس سے ہوتا نہیں ہے عشق ہمیں، علی کے غیر سے ہوتا نہیں ہے عشق ہمیں. کچھ تو ہو جاذبہ معشوق معاشقی کے لیے، کھینچ لے اپنی طرف، فنا کر دے، محب کو فنا کر دے، کھینچ لے. علی کے غیر سے ہوتا نہیں ہے عشق ہمیں، کچھ تو ہو جاذبہ معشوق معاشقی.
تو ہمیشہ محب کی تمام خیالات و تصورات محبوب کے حرکات و سکنات کے اوپر ہے. جب اتنی حد تک بڑھ جائے کہ محبوب اگر محدود ہو، محدود، صرف قرآن مجید میں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، بیٹا ہے، یوسف ہے، عشق ہے. لیکن یہاں خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے عاشق کے لیے کیا کیا، ہم نے معشوق کے لیے کیا انتظام کیا، صرف محب اور عاشق کی کیفیت کی خبر دی گئی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، چونکہ معشوق محدود ہے، معبود نہیں ہے، عبد ہے. معشوق فانی ہے، معشوق ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں، معشوق آج ہے تو کل نہیں، معشوق محدود ہے ہر جہت سے. اس نے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کر دیا. اگر معشوق کی ذات لامحدود ہو، کائنات کی ہر شے پر وسیع ہو، تو یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم کی آواز آ جاتی. یعنی عشق ادھر بھی ہے، آنکھوں کی بینائی کا ختم ہونا، یہ بھی عشق اور محبت کا نتیجہ ہے. بے خطر نار نمرود میں کود پڑنا اور مشیت الہی مکر نمرودی پہ غالب آنا، دونوں میں عشق و محبت کا منظر ہے. لیکن بہت آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی. پروردگار آپ نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. یعقوب نے اپنے محب کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. 30 سال تڑپتا رہا. محبوب بھی شام میں تڑپتا رہا 30 سال، مصر میں تڑپتا رہا محبوب 30 سال، محب شام میں 30 سال تڑپتا رہا. لیکن چونکہ محبوب اور معشوق محدود ہے، بندہ ہے، موجودات ہے، مادی میں سے ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. اگر محبوب کی ذات وہ ذات ہو جو تمام کائنات کی ذاتوں کا خالق ہو، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا یہ لب بام ابھی. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی اللہ محمد. عشق کی آگ، محبت کی آگ محب کو دیوانہ بنا دیتی ہے، دیوانہ. سجدے کائنات والوں نے بہت کیے ہیں، دنیا والوں نے، لیکن وہ سجدہ جو تمام مصائب، کائنات کی مصائب کی انتہا تھی، اس سجدے کے نیچے، خنجر کے نیچے یہ آواز آتی ہے، یا رب انت. ہے نا، جوان بیٹے بھی گئے، بھائی بھی گئے، دنیا ساری لٹ گئی، کچھ بھی نہیں رہا. فرشتے بھی ماتم کر رہے ہیں، آسمان بھی گریہ کنا ہے، زمین میں زلزلہ آیا ہوا ہے، سورج اور چاند بھی اپنے چہرے چھپانے پہ مجبور ہے. کربلا کا منظر ان سے دیکھا نہیں جاتا ہے. اس عشق میں عاشق کی تجلی نے محبوب اور محب کو اتنا کھینچا کہ بے اختیار محب کی آواز آتی ہے، یا رب انت مولاہ طوبی لمن کنت انت مولاہ یا ذل معالی الیک معتمدی فرحم عبیدا الیک ملجاہ. پروردگار کتنی ہے وہ انسان جس کا تو خدا ہے، جس کا تو دوست ہے. کتنا خوش نصیب ہے جس کا خدا تو ہے. یہاں ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی ہے، صرف معشوق کی ذات کی تجلی. کیف یستدل بما هو فی وجودہ مفتقر الیہ. لوگ موجودات اور محدود کائنات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، آسمان کو کوئی اٹھانے والا ہے، سورج کو کوئی گمانے والا ہے، زمین کو کوئی ہلانے والا ہے، سمندر کو کوئی ابھارنے والا ہے. رب العزت یہ میری توحید نہیں ہے. توحید حسین کیا ہے؟ پروردگار تو ہے تو تو ہے. اے میرے مولا، کائنات کا ہر فرد موجود سے معبود کی طرف جاتا ہے، اور آپ ڈائریکٹ فرمایا ہاں وہ میری توحید نہیں ہے، وہ عقل کا راستہ ہے جو پیچ و خم کی گلیوں سے گزرتا ہے. میرا دل کا راستہ ہے جو محبوب تک شارٹ کٹ میں پروان چڑھاتا ہے.
چند لمحوں میں پہنچنے والا راستہ حسین نے اختیار کیا. کیوں؟ فرمایا کائنات کی ہر شے محدود ہے، اس کی ذات لامحدود ہے. میں محدود کو لامحدود کے لیے گواہی کیسے بنا دوں؟ کائنات کی ہر شے فانی ہے، وہ باقی ہے. میں فانی کو باقی ذات کے لیے راستہ اور وسیلہ کیسے قرار دوں؟ کائنات کی ہر شے محتاج ہے، وہ غنی ہے. میں محتاج چیزوں کو غنی کی ذات پر گواہی کیسے قرار دوں؟ یہ توحید حسین ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. عشق اور تجلی انسان کو اتنا دیوانہ بنا دیتی ہے. وہ زلیخا جس نے یوسف کی تمنا میں سب کچھ کھو دیا، بینائی بھی، جوانی بھی، دولت بھی، بادشاہت بھی، حسن بھی، سب کچھ. کنیزوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، دربار سے بھی نکل گئی، بادشاہ نے اسے جیل میں بند کر دیا، نوکروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، راشن بھی کٹ، کچھ بھی نہیں. یوسف در و دیوار سے یوسف کی خوشبو سونگتی تھی. ایک دن گئی بت خانے میں، بتوں کو تراشے ہوئے بت، ہر قسم کے، سونے کے، چاندی کے، پیتل کے رکھے ہوئے، لکڑی کے. ایک مرتبہ توحید فطری جوش میں آ گئی، بتوں سے خطاب کر کے کہنے لگی تم اتنے سارے خدا ہو کر کتنے برے ہو کہ ایک بادشاہ کو ذلیل و خوار کر دیا. یوسف کا خدا ایک ہو کر کتنا اچھا ہے، غلام کو بادشاہ بنا دیا. کافرہ ہے، بت پرست ہے، بت خانے میں یہ کہہ رہی ہے، بت خانے میں تم اتنے سارے ہو کر کتنے برے ہو، بادشاہ کو غلام بنا دیا. یوسف کا خدا ایک ہو کر کتنا اچھا ہے، غلام کو بادشاہ بنا دیا. تاریخ نے کروٹ لی، وہ منظر بدل گیا، یوسف بادشاہ بن گئے، زلیخا زندان سے آزاد ہو گئی، آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. حضرت یوسف نے اپنی قمیص کے کرتے کی برکت سے ان کے چہرے پہ ڈال دیا تو بینائی آ گئی، آنکھیں کھل گئی، جوانی بھی آ گئی، یوسف بھی مل گیا، حکومت بھی مل گئی، بادشاہت بھی، حسن بھی. جو چیز کھو بیٹھی تھی اس سے بہتر مل گئی. اب یوسف کا عشق، محبت پہلے سے زیادہ زلیخا کے دل میں اس کی آگ بھڑک جانی چاہیے تھی. جب یہ کائنات کی ہر شے مل گئی تو یوسف کے دست ہدایت سے ذات الہی کی محبت، معبود حقیقی کا عشق جب سینے میں آ گیا، تھوڑی دیر بعد کنیزوں نے کہا یوسف تیرے حجرے میں داخل ہونا چاہتا ہے. زلیخا کیا حکم ہے؟ کہنے لگی، بہت توجہ چاہوں گا، شاید آج کا نچوڑ یہ ہوگا. کہنے لگی وہ زلیخا جس نے پوری کائنات کو کھو بیٹھی تھی، پوری دولت کو، جب معشوق حقیقی کی تجلی آ گئی تو کنیزوں سے کہا یوسف سے کہے حجرے سے باہر کھڑا رہے، معشوق حقیقی مجھے ابھی مل گیا ہے، معشوق حقیقی مجھے ابھی میسر آ گیا ہے. اب یوسف سے کہیں باہر کھڑا رہے. کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، کیا دل ہے، کتنا پلٹ گیا یہ دل، کتنا کایا پلٹ لیا اس دل نے یوسف کی اور زلیخا کی زندگی میں. یہ اس یوسف کنعان کا تذکرہ اگر اتنا ہو تو آئیے یوسف زہرا کا عشق ہمیں کتنا دیوانہ بنانا چاہیے. تو ہے تو گل و بلبل و خوشبو کا ہے سما، تیرے بغیر فصل خزاں ہے بہار میں. جب سے بسے ہو آ کے دل بے قرار میں، آنکھیں ہیں فرش راہ تیرے انتظار میں. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوسف کنعان کہاں، یوسف زہرا کہاں؟ مقایسہ نہیں ہے آپس میں. جن زیارت کے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ کی خدمت میں، کیا عرض کیا؟ السلام علیک فی آناء اللیل و اطراف نہارک. جیسا بھی میں نے عرض کیا نا، اپنے محبوب سے پوچھیں گے آپ کو کون سی ڈش پسند ہے، آپ کون سے لباس پہنتے ہیں، آپ کہاں کہاں گھومنے جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، قبیلے کون ہیں. فرق نہیں کرتا ہے کہ معبود محب حقیقی ہو، باقی ذات ہو، محبوب فانی ہو، یا محب
فانی ہو محبوب باقی ذات ہو، دونوں میں تجلیاں نظر آتی ہیں. جیسا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پروردگار طٰہٰ، یاسین، احمد، محمد، رحمت عالم، یہ القاب ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا. اے کملی والے، اے کمبل والے، اے چادر والے، پروردگار یہ کمبل و کملی و چادر کتنا محبوب ہے، اس لیے کہ محبوب کے تن اطہر پہ آنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے. کملی والے، چادر والے، اگر چند لمحے کے لیے کملی اور چادر اور بستر ذات محمد مصطفیٰ سے اور ان کے جسم اطہر سے مس کرے تو اتنا محبوب ذات الہی کے لیے کہ خطاب میں کمبل اور چادر کا نام لیا جاتا ہو، چند لمحوں میں اگر وہ مس ہونے سے متبرک بنے، خطاب الہی قرار پائے، تو اس ابو طالب کا کیا مقام ہونا چاہیے جنہیں اپنے گود میں رحمت عالم ہو. جس نے رحمت للعالمین کو اپنے گود میں پالا ہو، اس ہستی کا کیا حال ہونا چاہیے اگر کمبل اور چادر کی اتنی محمد مصطفیٰ کی اتنی قیمت ہو، جس ذات سے کہے میرا خون تیرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے. جس کو خطاب کیا ہو لحم کا لحمی، دم کا دمی، اگر چادر کی اتنی قیمت ہو تو جو خون محمد مصطفیٰ ہو، جو جان محمد مصطفیٰ ہو، کہ علی کے فضائل کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. اتنے فضائل کہاں سے آ گئے علی کے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے آپ کو حسد کی آگ نہ کھا لے. روایتوں کو کنارے پہ لگاتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے نا، قرآن سامنے ہے، قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں. جہاد میں، علم میں، حکمت میں، تقوی میں، عدالت میں، قرابت میں، عصمت میں علی جیسا کوئی ہے تو دوسرا لے کے آئیں. نہ ہو تو علی صفات الہی کا ایک مظہر تھا، یہی تو ایک معمہ تھا شافعی کے لیے. خدا کے ذکر سے بنتی ہے بندگی اپنی، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکہ فی اطراف نہارکہ فی آناء اللیل و اطراف نہارک. اتنی عظیم زیارت نامہ ہے، آپ کو عاشق بنا دے. محبت کا ادب بھی اس زیارت نامے کے اندر ہے، عاشق کی صفات بھی اس کے اندر ہے، معشوق کی تجلیاں اس کے اندر ہے، انداز عشق بھی اس زیارت نامے کے اندر ہے. میں نے بہت تمہید میں بہت زحمت دی، آپ کو بہت محنت کی ہے اس نتیجے کے خاطر. سلام ہو اطراف تجھ پر نہیں، فی اطراف اللیلک فی آناء اللیلک و اطراف نہارک. اے میرے مولا، جس رات کی تاریکی کی چادر نے تجھے ڈھانپا ہے اس حال پر تجھے سلام ہو. جس دن کی تجلی نے تیرے وجود کو ظاہر کیا ہے، تیرے ظاہر شدہ وجود پر میرا سلام ہو. اے میرا مولا، السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، اس وقت جب خود پڑھ رہے ہو اس پر بھی سلام ہو، جو لوگوں کو پڑھا رہے ہو بیان کر رہے ہو اس پر بھی سلام ہو. السلام علیکہ حین ترکع و تسجد، حالت تیرے حالت رکوع پر بھی سلام ہو، تیرے حالت سجدے پر بھی سلام. السلام علیکہ حین تبین تقرأ و تبین، السلام علیکہ حین تہلل و تکبر، سبحان اللہ کہنے والی حالت پر بھی میرا سلام ہو، تیرے اللہ اکبر کہنے والی حالت پر بھی میرا سلام ہو. السلام علیکہ حین تمسی تصبح و تمسی، صبح کی تجلی کی روشنیاں تیرے اوپر جس وقت ظاہر ہوتی ہیں اس حال پر بھی سلام ہو، اور رات کی تاریکی جب چھانا شروع ہو جائے مغرب کا وقت ہو اس وقت پر بھی میرا سلام ہو. السلام علیکہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، میرا سلام ہو اے میرا مولا اس حال پر جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس حال پر بھی میرا سلام ہو جب دن کی روشنی میں تیرا وجود مقدس مجھے نظر آتا ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے.
اللہم صلی علی محمد. یہ کیوں؟ یہ خیال نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ محبوب جتنا باکمال ہوتا جائے گا، تمام اطراف و حرکات و سکن ساری کی دس بن جائے گا. ہر چیز میں تقدس نظر آئے، ہر چیز جان کو کرنے کے لیے ہوگا. ہو کس تیرے روح میرا سلام، تیرے سجدے سلام، تیری قرآت پر میرا سلام، تیری تقریر پر میرا، رات کے وقت پر سلام، تیرے تہجد پر میرا سلام، تیری تسبیح پر میرا سلام، تیری سوچ پر میرا. محبوب ہو تو ایسا، اے کائنات والو اگر ایسا معشوق لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ، اگر نہیں لا سکتے ہو تو آؤ محمد و آل محمد کے دروازے اور چوکھٹ پر عظمت کا سلام کرو. صلوات پڑھے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد. کتنی باریکی ہے. السلام علیکہ حین تحلل و تکبر. سلام ہو اس حال پر جب لا الہ الا اللہ کی نورانی ورد تیری زبان سے جاری ہو. حین تکبر، جب دست مبارک کو اٹھا کر اللہ اکبر کا نعرہ جب لگاتے ہو، اس حال پر میرا سلام ہو. رات پر بھی سلام ہو، دن پر، اس لیے کہ رات بھی تیری چادر ہے اور دن تیرے لیے روشنی ہے. یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. چادر نے بھی محمد مصطفیٰ کے ذات کو لپیٹ لیا تھا، کمبل نے بھی وہ ٹچ کر رہا تھا محمد مصطفیٰ کے ذات کو. اتنی قیمت اس کی بڑھ گئی، اور رات دن گردش میں ہے میرے اور آپ کے مولا کے وجود مبارک پر، اس کی قیمت بڑھ گئی. دنیا والوں ہمارے پاس ایسے گوہر ہیں کہ اس موتی کی وجہ سے یہ پوری کائنات کا صدف قیمتی بن گا. رکھ صدف کو سینے سے زبرجد گوہر حسین کا ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اسی لئے تاکید ہے کہ آپ ہر وقت یہ دعا نماز کے بعد پڑھ لیجئے. اللہم عرفنی نفسک. واقعاً آپ پڑھ بھی لیتے ہیں، پروردگار اپنی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اگر میں تیری معرفت مجھے حاصل نہ ہو تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا. کتنا گہرا رابطہ ہے معرفت رب اور معرفت رسول میں. اللہم عرفنی رسولک. پروردگار معرفت رسول مجھے عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. اگر رسول کی معرفت حاصل نہ ہو تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. آخری جملے پہ توجہ، صرف توجہ نہیں، جان قربان کیجئے. اللہم عرفنی حجتک. پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما. کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. اگر حجت کی معرفت نہ ہو تو گمراہ ہو جاؤں گا. یہاں ہدایت اور معرفت میں کشمکش ہے. اگر معرفت ہے تو ہدایت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو سمجھ لو معرفت بھی نہیں ہے. اسی لیے اگر ہادی برحق کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. معرفت کے بغیر علم سے ہدایت نہیں ملتی ہے. یاد رکھیے، علم حجاب اکبر ہے. علم حجاب نور ہے لیکن حجاب نورانی ہے. جہالت حجاب ہے، حجاب ظلمانی ہے. کائنات کی ہر اچھائیاں حجاب ہے، حجاب نورانی. کائنات کی ہر برائی حجاب ہے، حجاب ظلمانی. لیکن آل محمد کی بینش و بصیرت و معرفت کو خدا نے اتنا بڑھا دیا کہ نہ حجاب ظلمانی انہیں روک سکتا ہے معبود حقیقی اور معشوق حقیقی تک پہنچنے میں، نہ حجاب نورانی انہیں روک سکتا ہے. جہنم حجاب ہے، حجاب ظلمانی. جنت حجاب ہے، حجاب نورانی. اسی لیے فرمایا حبلی کمال الانقطاع الیک. پروردگار پوری کائنات سے کاٹ دے، ہمیں صرف اپنا بنا دے، اپنا بنا دے. آواز آ گئی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سقاہم ربہم،
پلا لیا خدا نے. یہاں سے آسانی سے نہیں گزرنا. آپ کے سامنے ایک باذوق طالب علم بھی بیٹھا ہوا ہے اور اسلام آباد کے پڑھے لکھے مجمع سے گفتگو ہے. گھر میں پانی کا گلاس اٹھا کے آپ خود بھی پی سکتے ہیں, بیٹے سے بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا پانی پلاؤ, نوکر سے بھی کہہ سکتے ہیں پانی پلا دو, میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی پلا لیں گے. جام ہے جس کے ہاتھ سے پی لے, لیکن اسی پانی کا جام کبھی آپ جا کے آغا سستانی کے ہاتھ سے پی لیں, آغا خامنائی کے وہی پانی کا گلاس امام خمینی آپ کو پلا لیتا, آپ زندگی بھر اس جام کی لذت نہیں بھول جاتے. وہی گلاس ہے, وہی پانی ہے جو آپ خود بھی اٹھا کے پی سکتے تھے. یہاں جام میں لذت نہیں ہے, ساقی کے دست مبارک میں برکت ہے. جتنا ساقی عظیم ہوگا جام کی قیمت بڑھ جائے گی, اور جو ساقی کی عظمت بڑھ جائے گی خمار شراب کبھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہاں وَسَقَوْا شَرَابًا طَهُورًا کیا مطلب؟ پلا لیا یہ بھی نہیں ہے. وَسُقِيَا پلایا گیا یہ بھی نہیں ہے. وَشَرِبُوا خود نے پی لیا یہ بھی نہیں ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو گرامر کی زحمت دے دوں گا ایک نتیجے کے خاطر, اور نتیجے تک آپ پہنچ بھی چکے ہیں, آپ اسلام آباد کے سامعین میں سے ہیں. یہاں شربو پی لیا, شراب پینے کو کہا جاتا ہے. جنت میں جام پی لیا نہیں. شربو جنت کی شراب پلائی گئی یہ بھی نہیں, چونکہ جام ہے جس کے ہاتھ سے بھی ہو. لیکن وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا خود ساقی دست جلال الہی ہو تو اس مستی میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ سجدے کے شمر کے خنجر کے نیچے سے بھی آواز آتی ہے یا رب انت مولا ہو. یہ ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا. نہج البلاغہ کھولیں تو وہاں سے آواز آئے گی عظم الخالق فی انفسہم فسدون فی اعینہم. کائنات کی ہر شئی حقیر نظر آتی ہے جب ذات واجب تعالی کی تجلی دل کی آنکھوں میں جلوگر ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صل علی ذات الہی کا جلوہ تجلی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا پلا لیا, خود خدا نے پلا لیا. یہ جو ایگریمنٹ اللہ اور آل محمد کے درمیان تھا, میں کسی اور موضوع کو تھوڑا ادھر ٹچ کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, حسنین کو اللہ نے شفایابی دی, علالت دور ہو گئی. اب آل محمد کی ایگریمنٹ کا وقت شروع ہو گیا. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ شروع ہو گیا, روزہ رکھ لیا, پہلا روزہ, دوسرا, تیسرا. ہر دن شام کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکیناً پہلا دن, یتیماً دوسرا دن, اسیراً تیسرا. یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے جو کے دانے, دست مبارک زہرا سے بنی ہوئی روٹیاں, اور یتیم و مسکین و سائل پانی سے افطار 3 دن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ یہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جائے یا روٹی کی طرف, کھانے کی طرف, دونوں صورتوں میں اس قصے کو معراج تک پہنچا دیتی ہے. مسکین و یتیم و اسیرہ یہ تو ہے. اب آپ سب ایک دوسرے کے گھروں میں رشتہ داروں میں جاتے ہیں, دعوتیں دیتے ہیں. جب آپ کسی کو رچ کے کھلائیں گے ضرور انتظار, دل کے کسی گوشے میں یہ انتظار رہے گا کہ یہ بھی مجھے کسی دن دعوت دے گا. ناراضگیاں ہوتی ہیں, میں نے شادی کاٹ دی ہے, اس نے نہیں بلایا مجھے شادی میں, میں اس کے فاتحے میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا, میں تو ہر روز کھلاتا ہوں, وہ ایک دفعہ بھی نہیں کھلاتا ہے. پہلے اپنے آپ کو پہچانیں گے تب آل محمد کی معرفت سمجھ میں آئے گی. اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانو گے نہیں. یہ ہے نا, شکریہ ادا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے. شاید مہمان کو میری مہمانی پسند نہیں آئی, کچھ نہ کچھ دل میں خلش لے کے جائے گا. سلام ہو اے آل محمد. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. بس یہ ہے شراب طہور. نہ شکریہ اس کے بدلے
روٹی نہیں چاہیے. دیکھ رہا ہے معشوق نے دیا، ہم نے نصیر کو نہیں، معشوق حقیقی کو دیا ہے. تھینک یو نہیں کہنا، لا نرید منکم جزاء، بدلہ بھی نہیں دو، دعوت کے مقابلے میں دعوت نہیں، تھینک یو نہیں. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے اپنے ایگریمنٹ پوری کر لی، آواز آ گئی اوپر سے، چونکہ ایگریمنٹ اصل میں ادھر سے لے کے آیا ہے ہر انسان. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، ادھر سے وفا کرو میں وفادار بنوں گا، یہ اعلان ہے خدا کا. اوپر سے شروع ہو گیا سورہ الدہر، 1 2 3 4 17 18 وی آئی پی نعمتیں. آخر میں کیا ہوا؟ جو الفاظ اس گھرانے کے زبان سے نکلے تھے وہی الفاظ اوپر سے آ گئے. یہ دیکھو، اوف بعہدکم، وفادار بنو تو وفادار. دو الفاظ اس گھرانے کے زبان سے، وہی دو الفاظ جبرائیل لے کے آئے. انہوں نے کہا لا نرید منکم جزا، بدلہ نہیں چاہیے. آواز آ گئی جنت کا مالک بنا کے، ذالک جزا، بدلہ یہ ہے. اگر انسانوں سے بدلہ نہیں چاہتے ہو، لو میں بدلہ دیتا ہوں. دوسرا لفظ کیا ہے؟ ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہیے. جبرائیل لے کے آئے شکریہ. وسعیکم مشکورا، اللہ ہے ذات واجب تعالی جو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. ان 28 آئی سقا ربهم شرابا، 10 لیا ہوتی قبلی مال الانقطاع نہیں آ جاتی. عام چیزیں میں تھوڑا ذہن کو ایکسرسائز، یہ وہ جملہ ہے حبلی کمال الانقطاع پہ ہادی ٹی پر کئی پروگرام کر کے اس پر تشریح لکھ کر کئی دروس میں نے دیے، کئی مجالس پر پڑھے. میں خود کر رہا ہوں کہ اس سمندر کے سامنے میں قطرہ بھی نہیں اٹھا سکا. میں اس جملے کے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور ہوں. ایک سقاہم ربہم شرابا طہورا، اور دعائے مناجات شعبانیہ میں، دعائے شعبانیہ مناجات شعبانیہ میں الہی حبلی کمال الانقطاع، کاٹ دے دنیا سے، کاٹ دے، دولت خلافت پیسہ نہیں. یہ حبلی کمال الانقطاع یا دنیا طلقت کی ثلاث، 3 مرتبہ طلاق. یہ تھوڑی سی تشریح اور اشارے ملتے ہیں. اگر یہ 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دینے کی اشارے نہیں ملتے تو یہ حبلی کمال الانقطاع کسی کو سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ کمال انقطاع کیا ہے. انقطاع کیا ہے؟ کاٹنا، جدا کر دینا. دعائی کمیل کھول کے پڑھیے، پروردگار جنت بھی تیری، جہنم بھی کا خالق بھی تو ہی ہے، کائنات کی ہر شئی تیری ہے، لیکن نہیں چاہیے بس تو. جہنم میں بھی صرف تیری محبت اور تیرا عشق. جنت، جنت کون؟ جنت بھی تیری. یہی وجہ ہے کہ عام انسان کی منزل رضوان جنت ہے اور آل محمد کی منزل رضائے الہی ہے. رضائے الہی ہے، چونکہ محبت یہی ہوتی ہے نا. محبوب کا کام آتا ہے. محبوب کے پاس آپ کی دوستی ہے دوست کے ساتھ، دوست کا کام آتا ہے. ہم نے محبت کی، دوستی کی آل محمد سے، انہوں نے بھی دوستی کی ہمارے ساتھ. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم مجلس رکھیں، یہ دوستی ہے. زیارت پہ جاتے ہیں، دوستی ہے. نظر و نیاز کراتے ہیں، دوستی ہے. امام بارگاہ تعمیر کیا، دوستی ہے. جلوس کے لیے لائسنس لے لیے، دوستی ہے. حرم میں جا کے خرچ کیا، حرم سونے کا بنا دیا، دوستی ہے. یہ ہمارے پاس ہے. یعنی ہر دوست اپنی استعداد کے مطابق، ایک چپراسی اور ایک جرنل آپس میں دوست ہوں تو چپراسی جس کے پاس جو ہے وہ دے گا، جرنل کے پاس جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. ہر دوست دوسرے دوست کو اپنی حیثیت کے مطابق دوستی کا تقاضا اور حق ادا کرتا ہے. جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے دے دیا. اب ان کی جب
बारी आ गई तो उनके पास कौसर है तो साकी बन के आ गए, उनके पास जन्नत है तो हमें जन्नत ले जाएंगे, उनके पास हुकूमत है दुनिया की तो हुकूमत का हकदार करार देंगे, उनके पास शफाअत का इख्तियार है तो अपने दोस्ती में हमें शफाअत अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली। ये शफाअत क्यों की? ये देखिए तमहीद और नतीजा दोनों साथ दे रहा हूं। दोस्त दोस्त का काम आता है, महदूद पैमाने का दोस्त और लामहदूद पैमाने का दोस्त। हर दोस्त अपनी हैसियत के मुताबिक दोस्ती का हक अंजाम देता है, निभा लेता है और निभाने की कोशिश कर लेता है। हम चूंकि हमारी सोच महदूद, हमारी फिक्र महदूद, हमारे पास दौलत महदूद, उसके बावजूद जब हम अपने जुलूस में भी हाजिर होते हैं, धमाके में भी हाजिर हो जाते हैं, इधर लाश गिरते हैं तो इधर हम अलम नहीं छोड़ते हैं, ये हमारी दोस्ती है ना। अब उनकी दोस्ती के जब बारी आ गई, जन्नत के मालिक हैं तो जन्नत ले जाएंगे, ये दोस्ती का तकाजा है। सरदार जन्नत हैं तो हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ये मोहब्बत का तकाजा है। साक़ी कौसर हैं तो ये मोहब्बत का तकाजा है। शफाअत के मालिक हैं तो ये मोहब्बत का तकाजा है कि शफाअत करेंगे। अब आइए, अब उनकी और अल्लाह की दोस्ती, तो जो कुछ इनके पास था जान दे दिया, औलाद कुर्बान, दुनिया सब कुछ दिया। चूंकि आले मोहम्मद के पास ये चीजें थी, अल्लाह का हवाला किया तो अल्लाह के पास इज्जत की दौलत थी तो इज्जत से माला माल किया। आवाज आ गई हैहात मिन्नत जिल्ला, इज्जत के मालिक यही हैं। अल्लाह के पास हुकूमत है, इल्म है तो खजाना ये इल्म इलाही बना दिया। अल्लाह के पास कुदरत है तो मजहर कुदरत इलाही बना दिया। अल्लाह हकीम है तो इन्हें मजहर हिकमत इलाही बना दिया। अल्लाह अलीम है तो इन्हें इल्म इलाही का मजहर बना दिया। मुझे फिर निचोड़ में कहने दीजिए, खुदा का हाथ, खुदा की ज़बां है चश्म खुदा, जबी तो खोल दिया अपना घर अली के लिए। हर दोस्त दोस्त का काम आता है। महदूद पैमाने की मोहब्बत, महबूब जितना छोटा होगा मोहब्बत भी छोटी होगी। महबूब की सोच जितनी छोटी होगी नफरत भी छोटी होगी, इताअत भी छोटी सी होगी, इज्जत भी छोटी, हुकूमत भी छोटी होती है। लेकिन मुहिब बाकमाल जात हो तो मोहब्बत भी बड़ी होगी। हम डायरेक्ट अगर अल्लाह से मोहब्बत करें तो क्या देंगे अल्लाह को? 10 रुपये सदका अल्लाह के नाम से। फटे हुए पुराने कपड़े 2 जोड़े अगर आपके पास हो, साहिल दरवाजे पे आ जाए, नया अपने पास रखते हैं और फटा पुराना अल्लाह को दे देते हैं। यह हमारी मोहब्बत है। 2 रकात नमाज पढ़ी, इंतजार करते हैं कि जबराइल हमारे ऊपर ही नाजिल हो जाए। किसी को 2 रोटी खिलाई, उसको एहसान के तोदे के नीचे दफना देते हैं। यह हमारी मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत क्या है? बच्चा जब गहवारे में आता है, न माँ को पहचानता है न बाप को। गहवारे से गिर जाए तो उठ नहीं सकता, मच्छर काटे तो बोल नहीं सकता, बोतल हाथ से गिर जाए तो उठा नहीं सकता, परेशानी हो बुखार हो तो बोल नहीं सकता। उसकी मोहब्बत यह है कि अपनी रहमतों को मादर गिरामी के सीने में और उसके दिल में ऐसा डाल दिया है कि कुछ भी न समझने के बावजूद शिकम मादर से हर चीज उसके लिए फरावां किया। ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है। मेरी मोहब्बत यह है कि एक दाना अगर उसकी राह में दे दूं तो बदले में जन्नत का इंतजार करता हूं। उसकी मोहब्बत यह है कि एक दाना मैंने उगाया, एक दाने से 7 खोशे, हर खोशे में 7 दाने, 100 दाने, एक खोशे में 700 दाने देगा। कहा यह मेरी मोहब्बत है। आज इतवार का दिन था, आप संडे बाजार से अभी होके आए हैं। वो और लोगों का काम है जो बाजार में खुद को ढूंढते हैं। हम इस मिंबर के तरबियत याफ्ता हैं, पहले हम उधर खुदा को ढूंढे। क्या लिया आपने? सब्जी, फल, कैसे? एक का रस खट्टा, एक का मीठा, एक का सुर्ख, एक का जर्द, एक का पीला। एक नजर के लिए इलाज, एक कमर के लिए इलाज, एक कैंसर के लिए इलाज, एक जिगर के लिए इलाज। इस संग के पहलों में शरर रख दिया किसने?
دانے کے بھی سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے؟ اس قطرہ نیسا میں گوہر رکھ دیا کس نے؟ ہر شاخ کے شانے پہ ثمر رکھ دیا کس نے؟ اے معجزہ رب اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اے دوست ذرا سوچ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کی محبت ہے۔ آپ نے سکھایا تھا گندم کے دانے کو کون سا ذائقہ دینا ہے؟ آپ نے سکھایا تھا کھجور کے دانے کو کیسی طاقت والا ذائقہ؟ بال اور سیب کو آپ نے کبھی بتایا تھا؟ نہیں۔ یہ ساری اس کی طاقت، اس کی حکمت ہے اور اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ صرف یہ کہ انسان نعمتیں ہزاروں رکھتا ہے لیکن احساس نعمت نہیں ہے، اس وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آل محمد کو وسیلہ اور واسطہ قرار دیا۔ انہی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں کائنات میں انسانوں تک ملی۔ ان کی ذات کس کو معلوم کہ محبت کیا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا بنا عبد اللہ، تقریر ختم ہو گئی، بنا عبد اللہ لولانا، ہمارے ذریعے سے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لولانا اگر ہم نہ ہوتے لوگوں کو کیا پتا کہ سجدہ کیا ہوتا؟ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو عبادت کا طریقہ، رمز عبادت اور راز زندگی آیا ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو لوگوں کو کیا پتا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، شہادت کیا ہوتی ہے، جہاد کیا چیز ہے۔ کائنات بابا ہزاروں سال سے لوگ سجدے پہ سجدے کرتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے دیکھا ہے شب عاشور جیسے سجدے کبھی ہوئے ہوں؟ شب عاشور کے لاکھوں انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں، لیکن شب عاشور کی دعا، یہ نساء عالمین کی تربیت اولاد کی دعا، خاتون تمنا ہے، ہر خاتون کی تمنا ہے کہ کل رات اور کل دن کو اس کا دامن یہ چاہتی ہے، ام رباب یہ چاہتی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اصغر اس کے دامن کی زینت بن کے رہے۔ ام لیلہ کی تمنا ہے کہ علی اکبر اس کی دامن کی زینت بنا رہے۔ ہر اس خیمے میں موجود ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ یہ رات لمبی ہوتی رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ یہ کیسی ذات ہے، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر کی بلندیاں ہیں، یہ کیسی تربیت ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو صبح کا منظر قیامت تک ایک ایسا کام سید الشہداء نے انجام دیا، قیامت تک نہ ان فضائل کو ہم کبھی فراموش کر سکتے ہیں، نہ ان مصائب کو کبھی فراموش کر سکتے ہیں۔ بیٹے سے فرمایا بیٹا آج تیری باری ہے اذان دینے کی۔ صبح عاشور علی اکبر سے کہا بیٹا اذان دو۔ بیٹا علی اکبر اذان کے لیے تیار ہو گئے۔ میں عرض کروں جب سرور کائنات کی وصال و وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، بعد میں خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام کو، بلال کیوں مدینے کو چھوڑا ہے، کیوں اذان چھوڑ دیا ہے، تم کیوں میری زیارت کے لیے نہیں آتے ہو مدینہ، میرے ساتھ جفا ہے تو نے۔ جو ہی یہ خواب دیکھا حضرت بلال چونک کے گھبرائے، اسی تاریکی میں ہی شام سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ جو ہی پہنچ گئے، مدینہ والوں نے گھیر کے کہا ضرور ایک دفعہ اذان دیجئے، ہمیں محمد مصطفیٰ کا زمانہ یاد دلا دیجئے۔ مینارے پر حضرت بلال گئے، اللہ اکبر کی اذان آ گئی، زلزلہ آیا مدینے میں، گویا محمد مصطفیٰ کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ لا الا اللہ چار طرف سے مدینے کے مسجد کی طرف کھینچ کے آ گئے۔ جب بلال اذان سے، بلال کی زبان سے یہ آواز آ گئی اشہد ان محمد الرسول اللہ، مولائے کائنات آ گئے، اتنے میں ہاتھ جوڑ کے بلال خدا کے واسطے زہرائے مرضیہ جام شہادت نوش کرنے والی ہیں، ذرا اذان کو روک دیجئے، ابھی تحمل نہیں کر سکتی ہے بابا کا نام تیری زبان سے سن کر۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں مولا یہ علی اکبر کی اذان نہیں، یہ بلال کی اذان ہے، یہ مدینے کی اذان ہے، ذرا کربلا کے منظر کو دیکھ، جہاں شبیہ پیغمبر اذان دے رہے ہیں، جہاں وہ جوان اذان دے رہے ہیں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، ہر چیز میں
नाना रसूल खुदा के शबी हैं, उन्हीं की आज़ान को क़यामत तक के लिए फजीलत का भी मेयार करार दिया, मुसीबत का भी मेयार करार दिया। आज़ान दे गए, हज़रत अली अकबर, सुबह की तैयारियां शुरू हो गई, हर कोई अपनी कुर्बानियां देते असर आशूर का वक्त आ गया। आखिर बार बार चूंकि मैंने हज़रत हुज्जत की ज़ियारत का तज़किरा किया, उनके हुजूर से पूछा गया, मौला किस मुसीबत ने सबसे ज्यादा आपके दिल को दागदार कर लिया है? फरमाया, दो मुसीबतें मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। एक असर आशूर, शिशमाहा मुजाहिद का बाप के हाथों में मचल मचल के और मुला के तीर से जान शहादत मौला। दूसरी मुसीबत करूंगा, बहन और भाई की जुदाई का मंजर मेरे लिए इंतहाई क़यामत से भी ज्यादा दर्दनाक है। इसलिए कि जब असर आशूर का वक्त आया, तमाम असहाब भी शहीद हो गए, अहल खाना अहल बैत के घराना भी सारा जब जाम शहादत नोश कर चुका, अब बहन आ गई माँ की वसीयत पे अमल करने और भाई आगे बढ़ा बाबा की वसीयतें पूरी करने। सामान संदूक को मंगाया, अंदर से सामान निकाले, आखिर से एक पुराना कुर्ता जो फटा हुआ भी था उसको निकाला। बहन ने पूछा, भैया ये पहले से पुराना बोसीदा है, उसको मजीद आप फाड़ देते हैं। मौला ने फरमाया, शायद मक्तल में मेरे जिस्म पर इसको पुराना समझ के दुश्मन उठाएगा नहीं, मेरे जिस्म पे ये सतर का काम देगा, इसलिए मैं इसे पहन रहा हूँ। मौला सामान पहन के जब तैयार हो गए, बहन आगे बढ़ गई। मादर गिरामी की वसीयत है भाई के सूखे हुए गले पे बोसा देने। भैया हुसैन आगे बढ़ गए, बहन के बाजों पे बोसा। कौन बहन चाहेगी वो भी ज़ैनब कुबरा जैसी, कौन भाई चाहेगा वो भी मौला हुसैन जैसा। लेकिन मैं सलाम अर्ज करता हूँ, ऐ शहजादी, क्या सब्र अजीम खुदा ने तुझे अता किया है। बहुत ही इजहार गम करने लगी। और आप इस जुमले को सुन लीजिए गौर से और रो लीजिएगा। फरमाया कि मौला ने फरमाया, नाना रसूल खुदा वफात हो गए, आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अम्मा ज़हरा शहीद हो गई, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ दिया। आप बाबा शहीद हो गए, आप साबिरा रहीं। भैया हसन शहीद हो गए, आप सब्र करती रहीं। जब मेरी शहादत की बारी आ गई तो आपने सब्र नहीं किया। जुमला सुनोगे ज़ैनब कुबरा का, मसाइब यहीं पे तमाम है। फरमाने लगी, भैया नाना शहीद हो गए तो बाबा का साया सरों पे बरकरार था, अजरुकुम अल्लाह। जब अम्मा ज़हरा शहीद हो गई, बाबा की सरपरस्ती मौजूद थी। जब बाबा शहीद हो गए, भैया हसन की सरपरस्ती मौजूद थी। जब भाई हसन भी शहीद हो गए, ऐ खामिस आल अबा, तेरी सरपरस्ती हमारे सरों पे थी। जब आप भी जाएंगे बता, उन नबीज़ादियों की चादरों की हिफाजत कौन करेगा? इनको मदीना कौन पहुंचाएगा? इन यतीमों के सरों पे हाथ कौन फहराएगा? मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, शहजादी, अभी मौला के बाद यतीमों के सरों पर नहीं, चेहरों पर मारने वाले आने वाले हैं। चादरों की हिफाजत करने वाले नहीं, चादर छीनने वाले आने वाले हैं। शहजादी, मौला के बाद मदीना पहुंचाने वाले नहीं, अभी मंजिल शाम और कोफा की मंजिलें आगे हैं, तूने खुतबा देना है। आगे बढ़ गए, लेकिन ये आशूरा का मंजर गया। 11 मुहर्रम की बारी आ गई। हजरत शहजादी एक शर्त के साथ सवार होने को कबूल किया। फरमाया कि मक्तल के दरमियान से हमें गुजारा जाए, हम अपने शोहदा की आखिरी अलविदा करना चाहते हैं। शर्त कबूल हुई, शहजादियाँ सवार हुई। जब कत्लगा के दरमियान से गुजरने लगी, क़यामत का मंजर नजर आया। उम्मे रुबाब ने देखा अली असगर की कब्र, हजरत उम्मे फरवा ने देखा कासिम के जिनाजे को, हजरत उम्मे लैला ने अकबर को सैयदुश शुहदा के जिनाजे पर
پر زینب کبریٰ کی نظر پڑ گئی، سواریوں سے اپنا آپ کو اتارا، سامنے آ گئی۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن قیامت تک دوست اور دشمن سب اس جملے پہ رو رہے ہیں۔ کون سا جملہ؟ کمر کو جھکا لیا، اجرکم علی اللہ، آپ کو خدا جزائے خیر دے۔ جنازے کے قریب آ گئی، سر جھکا کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، اَأَنْتَ اَخِلْ حسین اجرکم علی اللہ، کیا واقعاً تو میرا بھائی حسین ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ حال ہوا ہوگا۔ جنازے کو چھوڑ دیا، اتنا جگر کو آگ لگی تھی، ٹھنڈا کرنے کے لیے مدینے کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکہ یا جدہ یا من صلی علیہ ملائکۃ السماء، ھذا حسینک مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء۔ اس حدیث کا اور اس زیارت کا آپ کے ذوق کے مطابق معنی کروں اگر سن سکتے ہو؟ فرمایا نانا رسول یہ وہ حسین نہیں ہے جو بچپن میں کبھی کاندھے پر کبھی پشت پر کبھی سینے پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ بابا نانا رسول یہ وہ حسین ہے جو خاک و خون کے درمیان غلتا ہے۔ فرمایا اگر مجھے موت بھی آ جائے یہاں سے نہیں ہل سکتی، بھائی کے جنازے کو نہیں چھوڑ سکتی، کربلا سے نہیں نکل سکتی۔ عزادارو جملہ عرض کروں، آخری جملہ، بہن نے کہا بھائی کے جنازے پہ جان دوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شمر لعین، ایک طرف سے خولی و سنان، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس حال میں آگے بڑھ گئے، نہ بیٹی باپ کے جنازے پہ رو سکی، نہ بہن بھائی کے جنازے پہ۔ آواز آئی بھیا خدا حافظ، ادھر سے آواز آ گئی بابا خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ